محمود غزنوی نے اپنی قلیل فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ زیادہ تعداد کا حصہ اپنی کمان میں محفوظ رکھا، 2 حصوں کو پہلوؤں کو پھیلا دیا اور چوتھے حصے کو دشمن کے سامنے رکھا۔ اس نے محسوس کر لیا کہ اسے چھاپا مار جنگ لڑنی پڑے گی، کیونکہ جم کر لڑنے کے لیے نفری بہت تھوڑی تھی۔ اس نے اپنے سالاروں سے کہا کہ وہ ذرا سی دیر کے تصادم کے بعد ادھر ادھر ہونے کی کوشش کریں اور اسماعیل کی فوج کو پھیل جانے پر مجبور کر دیں۔ اس علاقے میں چٹانیں بھی تھیں۔ محمود نے ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے سالاروں اور کمانداروں کو یہ چال بتائی کہ وہ دشمن کو اس طرح بکھیریں کہ اس کے جیش اور دستے چٹانوں کے درمیان بھی چلے جائیں اور ان کے درمیان چٹانیں آ جائیں۔ اس نے جنگ کو تول دینے کی ہدایات بھی دیں۔ شب خون مارنے کے لیے حالات سازگار نہیں تھے، کیونکہ دونوں طرف کی فوجیں دراصل ایک ہی فوج تھی۔ شب خون مارنے کی مہارت رکھتی تھی اور اسے شب خون سے بچاؤ کے طریقے بھی آتے تھے۔ مثلاً رات کو دونوں طرف کی خیمہ گاہوں کے اندر بھی اور باہر دور دور تک بڑی مشعلیں جلا کر جگہ جگہ رکھ دی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ تیر انداز گھڑ سوار خیمہ گاہوں کے ارد گرد گھوم پھر رہے تھے۔ محمود غزنوی خیمے سے نکلنے لگا تو اس کی ماں آ گئی۔ محمود دوڑ کر اس کے قدموں میں گر پڑا اور زار و قطار رویا۔ ماں نے اسے اٹھا کر گلے لگا لیا۔ میری عظیم ماں، محمود نے رندائی ہوئی آواز میں کہا، میرے باپ کی روح مجھ پر لعنت تو نہیں بھیجے گی؟ یہ پہلی لڑائی ہے جو میں ان کے بغیر لڑ رہا ہوں، اور وہ بھی اپنے بھائی کے خلاف۔ مجھے بخش دو ماں، میں ابھی بھی تلوار نیام میں ڈال دوں گا، میں نہیں لڑنا چاہتا۔ آنے والی نسلیں کہیں گی کہ سبکتگین کے بیٹے سلطانی کے تخت پر لڑ مرے تھے۔ اب کچھ بھی نہ سوچو، ماں نے کہا۔ خون میلے ہو جائیں تو آنکھوں میں بھی میل آ جاتی ہے۔ تمہارے بھائی کے خون میں لالچ اور ہوس کی میل آ گئی ہے۔ اب کچھ نہ سوچو، ذہن سے وہم اور وسوسے نکال دو۔ اب اسی فیصلے پر قائم رہو جو ہم کر چکے ہیں۔ میں ساری رات خدا کے حضور سجدے کرتی رہی ہوں۔ جا میرے بیٹے، میں تمہیں خدا کے سپرد کرتی ہوں۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ وقائع نگاروں کی تحریروں کے مطابق حملے میں پہل اسماعیل نے کی۔ اس نے تعداد کی افراد کے بل بوتے پر یلغار کے انداز سے آمنے سامنے کا حملہ کیا۔ محمود کی ہدایات کے مطابق تیر اندازوں نے ہاتھیوں پر تیر برسائے اور ان پر برچھیاں بھی پھینکیں۔ دشمن کو ہاتھیوں پر بہت بھروسہ تھا، لیکن اس کے سالاروں کو اندازہ نہیں تھا کہ ہاتھی اپنی دہشت و طاقت اور جسامت کے باوجود کچھ کمزوریاں بھی رکھتے ہیں۔ محمود نے اس لیے ہاتھیوں کو زخمی کرنے کو کہا۔ ان میں سے جو ہاتھی زخمی ہوئے وہ اپنی فوج کے لیے مصیبت بن گئے۔ ان کی چنگار سے گھوڑے بھی بدکنے لگے۔ محمود غزنوی بلندی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے سپاہیوں نے بیشتر ہاتھیوں کو بیکار کر دیا تھا، مگر یہ کافی نہیں تھا۔ اسماعیل کے حملہ آور دستوں نے ہاتھیوں کے نقصان کی پرواہ نہ کی۔ ان کی یلغار بڑی تیز تھی۔ محمود کی ہدایت کے مطابق اس کے دستے جم کر لڑنے کی بجائے ادھر ادھر ہونے لگے، مگر دشمن کا دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ محمود کی چال کامیاب ہوتی نظر نہیں آتی تھی۔ وہ اپنے سپاہیوں کو پستا دیکھ رہا تھا۔ ایک فرانسیسی مورخ ڈی ہیلیوٹ لکھتا ہے کہ محمود غزنوی کو اپنی شکست یقینی نظر آ رہی تھی۔
صاف پتہ چلتا تھا کہ اسے پسپائی بچا سکتی ہے یا کوئی معجزہ۔ اسماعیل نے حکم دے دیا کہ محمود کو زندہ پکڑو۔ دونوں طرف تکبیر کے نعرے گونج رہے تھے اور دونوں طرف ایک جیسے ہی پرچم پھڑپھڑا رہے تھے۔ محمود کے دستوں کے نعرے دبتے جا رہے تھے۔ ان کی یہ چال کہ وہ ادھر ادھر ہو کر دشمن کو بکھیر دیں گے ناکام ہو گئی تھی۔ وہ اب جم کر لڑ رہے تھے۔ مورخوں کے مطابق یہ معرکہ بہت ہی خون ریزہ تھا۔ دونوں فوجیں قہر اور غضب سے لڑ رہی تھیں، مگر محمود غزنوی کے دستوں کا بہت جلدی ختم ہو جانا یقینی تھا۔ اپنے ان دستوں کو بچانے کے لیے محمود نے دشمن کے دونوں پہلوؤں پر حملے کرا دیے، لیکن اس انداز سے کہ دستے حملہ کر کے دائیں اور بائیں کو نکلنے کی کوشش کریں۔ یہ چال اس لحاظ سے کامیاب رہی کہ اسماعیل کی فوج پہلوؤں کی طرف پھیلنے لگی۔ محمود کے دستوں نے یہی طریقہ اختیار کر لیا کہ وہ گھوم پھر کر حملہ کرتے اور پہلوؤں کی طرف نکل جاتے۔ محمود نے اپنے ان دستوں کے لیے جو آمنے سامنے کے تصادم میں الجھ گئے تھے یہ حکم دیا کہ وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کریں۔ اس کوشش میں ان کا بہت نقصان ہوا، لیکن جو عسکری نکل سکے وہ نکل آئے۔ سورج غروب ہونے میں تھوڑی سی دیر باقی تھی۔ محمود غزنوی نے پہلے تو سوچا تھا کہ وہ جنگ کو تول دے گا، لیکن اس نے دیکھا کہ اسماعیل کی فوج اس کی مرضی کے مطابق بکھر رہی ہے، تو اس نے شام سے پہلے معرکے کا فیصلہ کر دینے کا تہیہ کر لیا۔ اسے دشمن فوج کے قلب میں اسماعیل کا پرچم دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے تیر اندازوں کو میدان جنگ کے ارد گرد کی چٹانوں پر بھیج دیا اور اپنے محفوظ کو حملے کی تیاری کا حکم دیا۔ جنگی امور کو سمجھنے والوں کی نظر میں یہ خودکش حملہ تھا۔ محمود غزنوی نے اپنی جان اور فوج کا باقی حصہ داؤ پر لگا دیا۔ یہ تازہ دم محفوظہ تھا۔ محمود نے دشمن کے قلب پر برقی رفتار سے حملے کا حکم دیا اور اس حملے کی قیادت خود کی۔ ان دستوں میں زیادہ تر سوار تھے۔ محمود نے اپنے تیر انداز دستوں کو یہ ہدایت دی تھی کہ دشمن اگر بکھر کر چٹانوں کے قریب جائے تو وہ تیر برسائیں۔ محمود غزنوی کے اس حملے کی ترتیب تیر جیسی ہی تھی۔ اسماعیل کے قلب کے دستے دن بھر کی لڑائی کے تھکے ہوئے تھے۔ محمود کا محفوظہ تازہ دم تھا۔ محمود کے کہنے پر محفوظہ یہ نعرہ لگاتا جا رہا تھا، بت پرستوں کے دوستوں کو کچل ڈالو۔ کچھ تو محمود کا حملہ تیز اور غیر متوقع تھا، اور کچھ اس نعرے کا اثر تھا کہ اسماعیل کے صفوں میں بددلی پیدا ہونے لگی تھی۔ محمود کے کمانداروں نے ایک اور نعرہ لگانا شروع کر دیا، اللہ کے سپاہی تنخواہ کے لیے نہیں لڑا کرتے۔ اسماعیل کے سالاروں نے قلب کو بچانے کے لیے پہلو سے کمک لینے کی کوشش کی تاکہ محمود کے محفوظہ کو گھیرے میں لیا جا سکے، مگر محمود کے پہلو والے دستوں نے ضرب لگاؤ اور بھاگو کے انداز کے چھاپا مار حملوں سے دشمن کے پہلوؤں کو ایسا الجھایا کہ وہاں سے کمک نہ جا سکی۔ محمود غزنوی کا قہر ایک تاریخی حقیقت ہے۔ متعدد مورخوں نے لکھا ہے کہ وہ دشمن پر سامنے سے حملہ کیا کرتا تھا تو اس میں اتنا قہر ہوتا تھا جو دشمن پر دہشت طاری کر دیا کرتا تھا۔ اسماعیل کے قلب پر حملے میں محمود کا قہر اس کے اپنے قابو میں بھی نہیں آ رہا تھا۔ معرکہ یہ بھی شدید اور خون ریز تھا۔ محمود کی نظر اسماعیل کے جھنڈے پر تھی۔ یہ جھنڈا غائب ہو گیا۔
اس کا مطلب یہ تھا کہ اسماعیل زخمی ہو گیا یا مارا گیا ہے۔ جھنڈا غائب ہو گیا تو اسماعیل کی فوج کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ محمود کے کہنے پر اس کے سپاہی اعلان کرنے لگے، بت پرستوں کے بھائیوں، تمہارا پرچم گر پڑا ہے۔ ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا کہ معرکے کا پانسا پلٹ گیا۔ اسماعیل کی فوج کی مرکزیت ختم ہو چکی تھی۔ دستوں کو جس طرح تقسیم کیا گیا تھا وہ ترتیب گڈ مڈ ہو گئی۔ ان میں سے سپاہی اور کماندار چٹانوں کے درمیان پناہ ڈھونڈنے لگے۔ چٹانوں کے اوپر محمود غزنوی نے اپنے تیر انداز پھیلا رکھے تھے۔ ان کے تیروں نے دشمن کے لیے کوئی پناہ نہ چھوڑی۔ سب سے پہلے قلب کی ایک سالار نے ہتھیار ڈالے۔ محمود غزنوی نے کئی ایک گھوڑا سواروں کو حکم دیا کہ وہ تمام میدان جنگ میں گھوم جائیں اور اعلان کریں کہ سلطان محمود نے حکم دیا ہے کہ اسماعیل کے کسی بھی فوجی کو ہلاک نہ کیا جائے۔ جو کوئی ہتھیار ڈالنے سے انکار کرے اسے زندہ پکڑا جائے، اگر وہ مزاحمت کرے تو اسے زخمی کر کے پکڑا جائے۔ اس اعلان سے اسماعیل کے سپاہیوں کے حوصلے بالکل ہی ٹوٹ گئے۔ قلب کے جس سالار نے سب سے پہلے ہتھیار ڈالے تھے اس سے محمود غزنوی نے اسماعیل کے متعلق پوچھا۔ وہ مرا بھی نہیں، زخمی بھی نہیں ہوا۔